طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ بانی مجلس انہاں دی والدہ ماجدہ دی برسی اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے چنہ دے درجات بلند فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا۔ پھر خالق فرماتے ہیں وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور میرے حبیب اگر اس کے باوجود تیری کوئی اطاعت نہیں کرتا تو ذمہ دار نہیں ہے، آپ ان پر محافظ نہیں ہیں کہ ضرور منوا کے آئیں گے۔ آپ کو داروغہ اور نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ہر صورت اس کو اطاعت کروا کے آئیں گے۔ آپ اعلان فرمائیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھو اللہ کہہ رہا، جو آپ کے سامنے میں بیان دیتا ہوں وہ اللہ کا بیان ہے اور میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ میرے محترم سامعین، اس گل تے پوری دنیا متفق ہے کہ رسول ثقلین دی، رسول اعظم دی اطاعت اللہ دی اطاعت۔ یہ حضور دی صرف اطاعت دا معاملہ نہیں، یہ حضور دی عصمت دی دلیل ہے کہ جس انسان دی اطاعت سیدھی اللہ دی اطاعت ہوئے، یہ دا مطلب ہے وہ زندگی وچ او دے عیب بھی کوئی نہیں ہوئے گا، وہ غلطی بھی نہیں کرے گا، اور کسے ویلے بھی وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا جڑا اللہ دی رضا دے مطابق نہ ہو۔ یہ جڑی گل ہے نا جس رسول پاک تک پوری دنیا مندی ہے، وہ شیعہ سانو آکھنا اسی جس طرح رسول اللہ دی اطاعت مننا ہے، معصوم سمجھ کے، محفوظ سمجھ کے، سرکار دو عالم دا بولنا، وہ دا بولنا، حضور دا عمل اللہ پاک نے اپنا عمل قرار دیتا ہے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ نبی تو بعد بھی اطاعت صرف وہ دی واجب ہے جدے چ عیب کوئی نہ، اینی گل سن رسول اللہ دی جس طرح اطاعت واجب ہے، جدوں اطاعت واجب ہے، جیڑا بندہ کسے دا متی ہو جاندہ ہے، اطاعت ایک ایسی چیز ہے جی، انہوں میں آج ایک اور رخ تو ویکھنا چاہتا، جیڑا بندہ کسے دا متی ہو جاندہ نا جی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جیڑا بندہ کسے دا متی ہو جاندہ ہے اپنی مرضی ہوتے تو حرام ہوتی ہے، اپنی مرضی کیوں کرے، یا متی نہ ہوگا، جی متی ہو گیا تو صرف اطاعت کرے گا۔ اچھا، اطاعت بھی اللہ نے ایسے لوگاں دی واجب قرار دیتی ہے جنہاں دی اطاعت کردیاں بندے نو شک نہ ہوئے کہ کھورے گل اللہ کیتی ہے یا نہیں کی، یعنی یہ گل اللہ دی طرفوں آئی ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ دی اطاعت ہی جو اللہ دی اطاعت ہے۔ سرکار دو عالم دی اطاعت نو خالق نے اپنی اطاعت قرار دیتا۔ ہن اطاعت دا کتنا تقاضا ہے کہ جساں عمل کرنا ہے، جڑا اسا عمل کرنا ہے، عمل نہیں، سوچ بھی او دے مطابق ہوئے جی دی اطاعت کیتی جائے، سوچ بھی او دے مطابق ہوئے۔ اگر اسی قبلہ کسی دی اطاعت جو نکل جائیں گے نا، شیطان سانو وسوسہ ہزار پائے گا۔ آج جڑا شیطان وسوسہ پاندہ نا جی وہ اطاعت ہی چکڑتا ہے، ورنہ بندہ متی ہوئے رسول دا، متی ہو جائے پیغمبر دا، شیطان انہوں وسوسہ کیویں پائے گا؟ لیکن اسی کمزور بنتے ہیں، سانو کدی نہ کدی آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے نہیں، یہ سنن تو بعد مسلح تے جانا بھی اطاعت رسول ہے۔ کوئی اور مثال دے لیے، نماز میں چھڑ دینا، بڑی جی مثال ہے میرے کو، سویرے سویرے نانا بندہ اتھا شروع ہو جائے، اسی خطیب تے ذاکر کو نماز دی گل کر بوے نا تے مجمع آندا تینوں بندہ پوچھے اس کام سدے پھر تو سانو آ کے نماز دسدا، سانو نماز دا اگے پتہ کوئی نہیں، تے جڑا بندہ سمجھدا سانو نماز دی گل نہیں کرنی چاہیے جو نماز دا تانوں اگے ہی پتہ ہے، تے سانو مولا علی دی بھی گل نہیں کرنی چاہیے، مولا علی دا بھی تانوں اگے ہی پتہ، تانوں کیڑا بھلیکھا ہے مولا علی دا۔ یہ دا مطلب ہے اگر تسی فضائل حیدر کرار سنتے ہو تے میرا خیال ہے کوئی نماز دی مثال مسولی دینی ہوندی ہے، اتھے کیڑا پہ پڑھا کے جانی ہے ساری دنیا میں۔ ویسے حی علی الصلاۃ جڑی ہے وہ اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح دی طرف آجو آجو، یہ جڑا آؤ آندا ہے انہوں تو کم کو نہیں ساڑھے نال ہے تو اطاعت رسول ہی نہ جی۔ میرے مہربانوں اسے کئی باری اگنور کر دینے ہیں، ویسے یہ شکر ہے کہ انکار کوئی نہیں کرتا کہ میں رسول دا متی نہیں،
وچوں کتیاں شتیاں مار جاندے نے، جویں بچہ داخل ہوندا ہے تے سکولوں اگا پیچھا کر جاندا، کدی تفریح والے نس گیا، کدی آیا ہی نہ، کدی آکھیا اماں بیمار ہے، کدی آکھیا میرے ٹھڈ 'چ پیڑ ہوندی ہے، بہانے شانے بنانے۔ وہ جنی دنیا بہانے بناندی ہے نا متی ہو کے، او دے متعلق مشہور محاورہ ہے بہانے نہ بنا بے نمازاں والے۔ یہ دا مطلب ہے جنہ بہانے باز بے نماز ہوندا ہے نا، اللہ دی کائنات تے ایڈا وڈا بہانے باز کوئی۔ یقین کرو بڑے بڑے بہانے نے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے۔ پہلا تے شیعہ ایڈے پھسے نے، انہاں دی قضا ہی گھٹ ہوندی ہے۔ پہلی گل تے اہل سنت تے کئی باری آندے یار میری قضا ہو گئی، اچھا اذان ویسے میں اذان تک پڑھنا سی، میرا ٹائم اذان تک سی، وقفہ ہونا ہے نماز دا۔ درود پاک ایک مرتبہ سارے صلی اللہ محمد اللہ۔ میں تقریباً یہی عرض کر رہا سا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل، وہ اطاعت دا تقاضا ہے کہ اسی نماز پڑھی نہ پڑھی، اطاعت دا تقاضا ہے نماز۔ اہل سنت اندر نے کہ ساڈی کچھ وقت تو بعد قضا ہو جاتی، شیعہ اتنے پھس گئے نے، انہاں دی شام تک قضا نہیں۔ تو لے کے تے مغرب دی اذان تو پہلا نماز ظہر بھی ہو سکتی ہے، مکتب اہل بیت اور نماز عصر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ درمیان ایک مجلس میں پڑھنی ہے مثلا، پھر رات و شام تو بعد پڑھنی۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس میں پڑھنی ہوئے، درمیان سفر بھی کرنا ہے، اس تو بعد بھی کچھ وقت ہے تے مینوں اگلی مغرب تک ظہرین دا ٹائم ہی نہ لگے، کیویں ہو سکتا؟ تہاڈی تے میں نہیں گل کر رہا، تہاڈیاں مصروفیات اپنیاں نا، تساں کی کرنا ہے، کتنے جانا ہے، کی بنانا ہے، پتہ نہیں۔ لیکن میں سمجھنا کہ مغرب دی اذان تک میں ظہر بھی پڑھ سکنا، میں عصر بھی پڑھ سکنا۔ یہ مطلب اطاعت بندہ اس وقت کر سکتا ہے، کسے وقت بھی کر۔ آڑا سجے پاسے آڑا فرشتہ ہے، اے ہون لگا سانو اڈیکن کہ کیڑے ویڑے اے اطاعت کرے۔ ویسے میری نیکی لکھتی کیونکہ میں ارادہ رکھنا میں ارادہ کر لیا پہ میں نماز ظہرین پڑھنی، اس نیکی لکھ لی، حد دے بھی وہ دی کریمی دی کہ میں نام ہی نہ پڑھا، یہ نیکی کٹتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا سے ارادہ کیتا سی، 100 باری میں ارادہ کرا میں نہیں پڑھنی، یہ نہیں لکھتا۔ مثلا میں ارادہ اللہ نہ کرے کر جاؤں پہ میں آج کو نہیں پڑھنی، یہ نہیں لکھتا۔ یہ پوچھتا ہے اللہ نو کہ آندھا پہ میں نہیں پڑھنی، اللہ فرمایا تینوں کی جے پڑھ لئی ہے یہ لکھ لے گا، تو نہیں لکھ۔ 100 باری بھی ارادہ کرے نا کسے کمزوری دا تو نہیں لکھے۔ اس حد تک قبلہ میں پڑھی ہے، اطاعت اللہ کروان اتنی رہ دیتی ہے اطاعت۔ اللہ فرماندا ہے کہ جدوں برائی کرے گا نہ پڑھے گا وہ تو لکھ لیں پس نہیں پڑھی، لیکن نہیں پڑھی تو تینوں کی لوڑ لکھنی، اس لکھ لئی ہے جدوں دا میں نیت کی، وہ بھی نیت لکھی سو، نماز نہیں لکھ لی اللہ دے بندے۔ نماز تو ادوں لکھے گا جدوں میں نماز ادا کراں گا، اس تو پہلا انہیں نا اطاعت اتنی مزیدار گل ہے کہ اینوں فرمایا کہ اطاعت چوں نکلدا پیا، ارادہ کردا پیا، تو نہیں لکھنی۔ کسے بڑے برائی بندہ کسے دی موٹر کھولدا ہوئے نا تے اے آکھے نا میں لکھنا قابلہ کھول لیا، اللہ فرماندا سوال ہے جے کو رینچ ہی کام نہ کرے تینوں کی لوڑ لکھ کھلا ہی نہ، مطلب جگاڑ پیا ہوتا ہے کئی باری تمہیں پتا موٹر پانی شانی پا کے جگاڑ پا جاتا ہے، جے کھلا ہی نہ تو ٹر گیا اتوں کو بندہ آ گیا تو تینوں کی یہ بندہ۔ یقین کرو یہ میں موٹر کی مثال اس وقت دیتی ہے صرف مثال واسطے کہ اس طرح سمجھو کہ موٹر کھول کے بندہ مونڈے تے رکھ کے ٹر پیا نا، ادو یہ فرشتہ پوچھتا ہے پی لکھنا، اللہ فرماندا ہے 10 کو قدم جان دے کی پتہ پچھتان ہی لگ پا میرا۔ حد ہو گئی ہے وہ کریمی دی اور حد ہو گئی وہ رحیمی دی کہ اگر پچھتا ہی گیا نا کہ میں چنگا کام نہیں کیتا تے پھر تو نہ دی۔ میرے عزیز دوستو کی پتہ توبہ ہی کر جا، بڑی رعایت ہے اطاعت ہے، لیکن ایک گل ہے اطاعت چوں نکلنا نہیں چاہیے، سکول چ داخلہ لے لینا چاہیے، وعدہ کٹا یہ بندہ کو ہو ہی جاتا ہے، جڑا داخل ہی نہ ہوئے داخل ہی نہ ہوئے وہ پھر جی وہ آوارہ ہے، تے جڑا داخل ہے وہ آوارہ گردان شامل نہیں ہوتا۔ گھاٹا وعدہ بندے کو ہو سکتا ہے لیکن اسی اطاعت دے سکول وچ داخل، اطاعت مرضی نہیں جی کرن دیندی، اطاعت
پیغمبر دی اساں اطاعت کیتی ہے نا. لو پھر اے ساڈا تساں اذان سنی. پہلے توحید دا ذکر ہویا, پھر مصطفیٰ دی نبوت دا ذکر ہویا, پھر حضرت علی دی ولایت دا ذکر. تساں ہنے اذان جی سنیا. الحمدللہ ساڈا وتیرا اے ہی درمیان چ سا پیغمبر دی اطاعت ساڈی اے تھے جدی اطاعت کیتی ہے او اے لا الہ الا اللہ. اے اللہ پیغمبر تو پہلے نے, علی مولا پیغمبر تو اے بعد نے. اطاعت دا تقاضا ہے کہ جنوں اے دے تو پہلا مننا ہے وہ بھی یہ کو پوچھ کے مننا ہے. شکریہ قبلہ. یاری سرکار دی اساں اطاعت کی دی ہے. من یطع الرسول, شکریہ قبلہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے. حد دے وے کہ اساں اللہ نو بھی مننے نا اے دی اطاعت وچ مننے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, کسے بندے دے سامنے آ کے اللہ نے اپنی وحدانیت منوائی ہوئے تو میں مجرم ہوں. اللہ فرماتا ہے کل هو اللہ احد. ظاہر کہ بابا آپ منہ سے فرمائیے کہ وہ ایک ہے. میں کہ اللہ سانو کیوں نہیں آندا کہ انا الواحد میں ایک ہاں. فرمایا جدے وچ رسول نہ آوے میں اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا. یہ منوائے گا پہلا مینوں منوائے گا. اچھا پیغمبر نو اسا درمیان چ اعلان ہویا, ہن اعلان ہویا اسا جنوں نبی تو پہلے منے وہ بھی یہ دی اطاعت وچ منے, تے جنوں نبی تو بعد منے وہ بھی یہ دی اطاعت وچ منے. اللہ دے بندیو توحید تو لے کے ولایت تک یہ ساری نبی دی اطاعت ہے. توحید بھی محمد دی اطاعت ہے, ولایت علی بھی محمد دی اطاعت. شکریہ کہ مرضی نہیں جی, اسی مرضی نہیں کر سکے. یا علی یا علی یا علی مدد. شکریہ میرے عزیزو. پیغمبر اعظم جدوں تشریف لے آئے نا جی اس خطہ عرب چ, ادوں بندے پڑھے لکھے کوئی نہیں سن. دو قسم دے بندے پڑھے لکھے سن, عیسائی اور یہودی. ہن بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوئی نہیں. چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تو اتنے آکسفورڈ بندے کی لین جاندے تے امریکہ بندے کی لین جاندے. جنہیں تھوڑے پڑھے لکھے لوگ نے بلاول تو لے کے زرداری صاحب تک تے بڑے بڑے پڑھے لکھے یہ سارے باہروں پڑھ کے آئے. کلاس کیا تو پڑھ کے گئے یار, بیرون ملک پڑھ کے آئے. یہ جتوں پڑھ کے آئے نے اتنے سارے مفتی نے میرا بیٹھے, بڑے بڑے حافظ قرآن ہون گے اتنے آکسفورڈ جڑے پڑھاندے ہیں. عیسائی یہودی اجے بھی پڑھے لکھے نے ہے نا. مینوں انج پہ لگتا ہے جی میں تہاڈا خیال ہے کہ اج انسولی نے نا یہ جام کے چٹھے ایجاد ہوئے, وہ بھی اتوں ہی آئی جے نا, پڑھے لکھے بنائی ہے نا. یار پڑھے لکھے کو نہیں, یہودوں نے سارا پڑھے لکھے نہیں. ہن میں دس یہ دو قسم دے لوگ پیغمبر دے زمانے چ پڑھے لکھے. اطاعت جاہلاں نو کروانی مشکل سی, پڑھیا لکھیا نو اطاعت کرانی آسان سی. میرا موضوع ہے میں یطع الرسول فقد اطاع. رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت کرنی ہے, نبی دی اطاعت. اچھا پیغمبر دے سامنے تین قسم دے لوگ سن, یہودی, عیسائی اور جاہل. جاہل نہیں سن نبی دے سامنے, ابو جہل سن. جاہلاں دے بھی ابے. انہیں جدوں کو پڑھی لکھی گل کرنی ہوتی سی وہ جاہلاں نے یا عیسائیاں کو کرواندے سن یا یہودیاں کو کراندے سن. کلا شکریہ, یعنی یہود و نصارہ پڑھے لکھے سن. اگر یہود و نصارہ دے پڑھے لکھے ہون تے بندے پریشان نے تو میں قرآن دی آیت پڑھ دا. اے سورہ مبارکہ الاعراف ہے جی, آیت دا نمبر 157 ہے. اللہ فرماندا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. بندے وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی, کچھ نبی بھی ہے امی بھی ہے. پہلے تے نبی تو بعد امی آیا جی, امی دا ترجمہ کر لیے. پہلا انہوں دا ترجمہ تو دسنا جڑے سانو کافر سمجھتے ہیں. وہ آتے ہیں وہ نبی بھی ہے اور ان پڑھ بھی. ٹھیک ہے, جڑا نبی نو ان پڑھ من گیا سانو کافر آ بھی چھڑے گا, سانو کی گسا ہوگا. میرا ہیڈا گسا کرن دی لوڑ نہیں. پہلا تو امی دا ترجمہ ہی قبلہ ان پڑھ کر دیتا ہے. علماء حقہ نو سلام پیش کر کے آگے بدنا چاہنا. انہوں نے فرمایا امی ان پڑھ کو نہیں کہتے, امی اسے کہتے ہیں جسے دنیا میں پڑھانے والا کوئی نہ.
جہاں دنیا تے استاد کوئی نہ ہوئے اللہ کو پڑھ کے آوے انہوں امیت ہے. وہ نبی بھی ہے امی بھی ہے. جڑے بندے سرکار دو عالم دے متعلق آندے نے کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے حد مک گئی. اللہ فرمانتا ہے میرے حبیب یجدونہ پاتے ہیں وہ اس کو مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. تیرے نبی ہونے کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کر دیا ہے انجیل میں بھی کر دیا. یہودی اس کو تورات میں پاتے ہیں عیسائی اس کو انجیل میں پاتے ہیں. کمال ہے مکتوباً لکھا ہوا ہے عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہودی تیرے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں. عیسائی تیرے متعلق لکھا ہوا پاتے ہیں انجیل میں. لکھا ہوا پانا پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں. لکھا ہوا کتاباں چ بڑا کچھ لکھیا جی کتاباں چ لکھیا بڑا کچھ. وہ جو لفظ لکھا ہوا پاتے ہیں یار کتابوں میں لکھا ہوا وہ پاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے. میں پیانا یار اخبار سارا لکھیا کوئی لکھیا ہی نا. جڑا بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا انہوں اخبار دے دیو وہ تو بڑا کچھ ہے پر وہ واسطے کھ بھی نہیں. کون پائے گا وہ پڑھیا لکھا ہے. یہ مطلب ہے یہود و نصارہ کو اللہ کہہ رہا ہے عندہم فی التوراۃ والانجیل. تورات میں لکھا ہوا پائیں گے یہودی انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے عیسائی. یہ مطلب عیسائیوں کے پاس جو انجیل تھی اس میں بھی نبی کا ذکر تھا. جو تورات یہودیوں کے پاس تھی ان میں بھی میرے نبی کا ذکر تھا. پاتے وہ تھے جو پڑھے لکھے تھے. یہ مطلب جنہ کو تورات سی وہ بھی پڑھے لکھے تے جنہ کو انجیل سی تو آڈی خیر ہوئے. تورات سی یہودیاں کو وہ بھی پڑھے لکھے. انجیل سی عیسائیوں کو تو آڈی خیر ہوئے وہ بھی پڑھے لکھے. کدی وہ بندے جتی شرمان آ جانا جڑے حضور نور پڑھا دے میں بس سادہ انہیں تے سوال تے کراں. یہ اگے سارے پڑھے لکھے نے تے اللہ نو نبی نے پڑھ پہ چڑھنا. کیا بات ہے تیرے جمن دی کیا بات ہے. کتھے تو جمے ہے تو کتھے تو پڑھے. شکریہ قبلہ جنہاں تبلیغ کرنی ہو سارے پڑھے لکھے. یعنی یہودیاں کو اپنی کتاب ہے عیسائیاں کو اپنی کتاب ہے تے مکتوباً اس میں لکھا ہوا ہے. یارا مکتوب تے خطوط نو آندے نے مکتوب ہے یعنی لکھا ہوا. جو لکھا ہوا ہو اسے مکتوب کہتے ہیں. افسوس دی گل ہے کہ حضرت سلیمان نے خط لکھیا ہے بلقیس نو کہ نہیں لکھیا. پھر انہیں جواب لکھیا کہ نہیں. حد مک گئی ہے. سلیمان بھی پڑھیا تو بلقیس بھی پڑھی. جڑا اپنے نبی نو انج پہ مندا ہے ولی دی ولاد کڑے ویلے بن گیا. مہربانی جناب پیغمبر اعظم پیغمبر دے متعلق ہے کہ اس کا لکھا ہوا پاتے ہیں. اس دور سے جی یا یہودی سن پڑھے لکھے تے یا عیسائی سن. انہاں نو کی ہویا جی وہ میں دسنا چاہنا. انہاں اپنے نبیاں دی اطاعت نہیں کیتی. اطاعت کرنی سی نا انہاں اگوں تعریفاں شروع کر دی. میرے استاد سن صابر نقوی سن منڈی بہاؤتی گا. شاید کو پرانا بندہ جاندا ہوئے سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤتی. میرا ایک استاد پائی سی وہ نام سی غلام عباس وہ موجود ہے. شاہ نے آکیا اوکا پا کے لیا. اس آکیا جی میں تابع فرمایا اوکا پا کے لیا. اس آکیا میں اطاعت گزارا تو اٹھ. شاہ نے آکیا اوکا پا کے لیا اگ بال تو توکے چ پانی پا. اس آکیا جی تابع اتنے بیٹھ قبلہ ٹھیک قبلہ ٹھیک. شاہ ہی آندے نے میں تینوں آنا اتنے بیا کے اگ بال تو ہوکے چ پانی پا تو ایتھے ہی معافیاں منگی جانا کی کسرا. تیجا چوتھا وارا تینوں میں آندے پہ اٹھدا تو نہیں تے مینوں معافیاں ہاتھ جوڑ چھڑنا ہے. انہیں گل بڑی عجیب کی. وہ آخر لگا جدو میں تینوں کم آنا اگوں ہاتھ جوڑ چھڑنا ہے. یہ کی مطلب ہے میرے مگروں لتھا رو اٹھ کے کر میں پہ جوان. اطاعت دسن اطاعت ہے جو آکھے ہو کر. پیغمبر نے جنگ خندق کے بندے تھوڑے سن تے حضرت سلمان نے مشورہ دیتا کہ ساڑھے علاقے قبلہ خندقاں پٹ لینا تاکہ ہر بندہ وقت تک نہ آ جائے. حضور نے فرمایا ایک پٹ لو خندق. جدا مشورہ پیغمبر مان لوے نا ان سلمان ہے. وہ جناب خندق پٹ کتی. وہ خندق جو بندے پٹتے سن پہ حضرت سلمان نے فرمایا پہ حضور تسی بہ جاؤ اپنے صدی پہ میں پٹاں گا تو اڈے صدی پٹ. سرکار نے فرمایا نہیں کار خیر ہے منی سال آنگے تو کوئی حرج نہیں.
وہ پیغمبر نا سروے کرن لگے جی پھردے پھردے آدھے سن بندے کو وہ جہدے کول آدھے سن نا وہ بیلچا دھر کے سلام کرنا پہ سلام صدقہ امی بابی سرکار یا رسول اللہ کمال تساں کدی پٹھے پرالی کتردیاں کسی نے ویکھے پرالی وہ دتھے لاندہ نا انہیں کدی نہیں آکھیا پہ اگو سواری کر لئی اور یا دتھے لاندہ ہے اس کدی نہیں آکھیا پرالی سواری کر لی وہ جڑا اگے لگا ہوندہ مسکین وہ آندہ ذرا کھلو جا پرالی سواری وہ کیوں نہیں آندہ وہ دا بگردہ کاکھ نہیں دتھے ہی لانا وہ اگے جنہوں سا چڑھے آندہ نا وہ آندہ ساتھ وہ کاکھ شک چون لگ پیندہ کوئی ساتھ انہیں نکل جاندہ تھوڑا جا کیونکہ وہ بھی سمجھتا ہے جے آکھیا میں تھک پیا تو میری بیستی ہے نا دتھے لانا والے آکھنا ماری گیا کی ہو گئے ہن دتھے تے پھر قبلہ سوکھے ہی ہوندے نے تے اوڑا کام میں اوکھا او کئی باری چھڈ کے آندا سال ہے اوئے اس وقت پراڑی خراب پی ہوندی اوت وچوں ککھ شک چون کے سائڈ تے کر کے سوارا اچھڑا سال نکلدا پھر او پیغمبر جی دے کول جان نا او بیلچا دھر کے سلام کرنا سبحان اللہ قبلہ حضور لو جو سمجھ آگئی جے بندے نو یعنی وہ سلام بھی ہو جاندی سی تھوڑا بہتا صاحب نہیں کرے وہی تو گئے نا سرکار حضرت سلمان تو وہ پڑھتے گا کھنک پڑھتے گا بس پڑھتے گا کھلوتے رہے حضور کھلوتے رہے خوش ہوتے رہے ایک بندے نے آکھا پیغمبر کھلوتے نہیں ہو سکا وہ نہیں آکھے کیا بات ہے وہ اطاعت آتا بہت شکریہ جی کیسا اطاعت دا طریقہ انہوں نے آکھا بھی ایڈا کام پیا کرنا وہ نہیں آکھا پیغمبر مسکرائے تو کہنے لگا جی میں تو سمجھا سی چھڑ کے سلام کرے گا پیغمبر فرمایا تو انہوں دسدا پیا اطاعت کنوان ہائے ہائے آباد رہو یہ مطلب ہے کہ جنہوں اطاعت جی دی کریے وہ دی گل مننی ہے جی اپنی مرضی نہیں کرنی انہیں یہود و نصارہ نے جو کام کیتا نا وہ میں قرآن حکیم چو 2 مقامات پڑھاں گا تو انشاءاللہ میرا تقریر دا وقت پورا ہو جائے گا پہلی گل لے کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں تو انہوں آیت مجیدہ پڑھ کے سنا دینا اللہ فرماندہ با اس آتائنا موسیٰ تورات والے تے عیسیٰ انجیل والے 2 ہی نبی نے انہاں دوہاں تے گفتگو دی اللہ فرماندہ با اس آتائنا موسیٰ الکتابہ والفرقانہ لعلکم تہتدون اللہ فرماندہ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دے دی اور معجزے بھی دے دی 2 شہمہ دیتی ہیں کیوں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کتاب اللہ دیتی ہے تے ہدایت واسطے اور اللہ نے معجزہ دیتا ہے ہدایت واسطے کتاب پڑھ کے سنانی ہوندی ہے معجزہ کر کے بکھانا ہوندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق تو جان دے ہو سارے بندے کہ وہ اساس ہی وہ معجزہ سی جڑا اساس ہی سوٹا سی وہ معجزہ سی جدو تھلے سٹ دے سن وہ سپ بن جاندہ سی جدو پوچھل تو پھڑ کے ان چک دے ہن پھر سوٹا بن جاندہ سی اے حضرت موسیٰ کو معجزہ سی ید بیسا ایتھے ہتھ کر دے سن تو سادہ ہوندہ سی کر دے سن تو چمکدہ ہوندہ سی اے حضرت موسیٰ کو معجزہ سی یہ جڑے معجزے ویکھن نہ بندے نے یہ معجزے ویکھن تو بعد عیسیٰ دی امت اور موسیٰ دی امت ایک فرق ہے ویسے اللہ نے سانو قرآن چاکھے ہیں کہ نہ اونجدے ہویا جے نہ انجدے ہویا بہت شکریہ قرآن دی آیات موجود نے قبلہ اللہ فرماندہ تساں مصطفیٰ دی امت بھائی قرآن حضرت موسیٰ دا بہت ذکر ہے حضرت عیسیٰ دا بہت ذکر ہے پڑھ کے دیکھ لو بہت زیادہ ذکر ہے 2 نبیوں دا کیونکہ نبی دے دور سامنے یہ 2 قسم دے حضرت ابراہیم دی امت حضرت یوسف دی امت حضرت سلیمان دی امت نبی دے سامنے یا عیسائی سن یا یہودی سن عیسیٰ علیہ السلام دی امت اور سمجھے حضرت عیسیٰ دے امتیاں نے اطاعت کرن دی بجائے اے جڑا اتھے ساڈے ہاں ایک مسئلہ ہے انہوں بندے نا ایویں دائیاں تے کھلو کے گلاں کر دیں دائیاں تے کھلو کے کریے تے مخالفت ہی کرنی ہوندی ویسے اصل قبلہ گل لے وے یقین کرو پوری قوم چوں تفریق مک جائے اگر بندے اے وطیرہ اپنا لین کہ جنوں مننا ہے نا انہوں پوچھ کے مننا ہے میں تینوں کی من بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر اے جڑے کوالی ہوندی ہے نا وہ دے سامنے جڑے بیٹھا ہوندہ نا بابا انہوں کوال آندے نے پانی چھنے چو کہاں پیتا تیرے بچو رب دی سیا تینوں سجدہ تاں اتھے آکے بیبیاں میں چک جاندیاں نے بچکار بندے آندے میں ویکھیں بیبیاں میں آکے تے بندے بھی آکے ہوں جے وہ بابے ری اتھے آگ شڑنا کھلو جا کھلو جا محمد مصطفیٰ چو لوگوں نے رب نہیں دسیا تینوں میرے چو کتھو دس سیدی مرشدی ویسے میں گل کیتی ہے سیدی مرشدی شکریہ غلام ہے غلامی چ رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور عشق مصطفیٰ
زندگی فضول ہے اور عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے نعرے حیدری یا میرے عزیزو انہاں بزرگاں نو پوچھو گے نا کدی تے وہ آکھن کے پہ میں نہیں انہاں نو آکھے بزرگاں نو پوچھو گے آکھن کے میں کدوں آنا انہاں نو میں تے بندہ گنہگار بندہ تے چلو کوئی اللہ اللہ کرنے آ کہیں آرام آ جاندہ ہے کوئی مریدین بڑے نے میں انہوں کدوں آکھیا میں رب آکھیا کر ایویں پہ کر دیں تے بابا جی ڈک دے بھی نہیں ہو سکے ڈک چھڑا تو میلے تے کنے ہوں یہ مطلب کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں نے لیکن مذہب اہل سنت ایسا کوئی میں دوبارہ کرنا لٹریچر جڑا نا اہل سنت دا او دے وچ کسے بندے نو رب کہنا جرم ہے اہل سنت دے لٹریچر لیکن قوال آندے نے بندے سنتے نے بندے سجدہ بھی کرتے لٹریچر چ کوئی لٹریچر چ کوئی بعینے ہی علی نو اگر کوئی شیعہ رب بند ہے کہ او آندہ ہے لٹریچر چ کوئی اگر کوئی مسجود آندہ ہے کوئی معبود آندہ ہے لٹریچر چ میں لٹریچر دی گل کر رہا ہوں یہ جڑا نا جی عیب یہ دو قوموں چ پایا گیا موسیٰ دی قوم نے اپنے رہبر نو اپنے جیسا سمجھے عیسیٰ دی امت نے اپنے رہبر نو او دے جیسا سمجھے مولا تو انہوں جزائے خیر دے بے اور حضرت علی بھی یہی فرمایا سی کہ میری وجہ سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے ایک وہ جو ہمیں اپنے جیسا سمجھیں گے ایک وہ جو ہمیں اس جیسا سمجھیں گے میرا خیال ہے اس مطلب قرآن ہدایت دے چکا ہے قرآن کی ہدایت موجود مہربانی قبلہ بہت مہربانی یقین کرو ایسا بندے تائید ایک گل ہے تائید دی ضرورت میں نہیں ہے تے جنہیں جا کے دوجی گل کرنی ہے انہوں میں تائید دی ضرورت ہے اگو مہربان مجمع ایسے نے وہ سارے دی کر چھڑ دیں راضی رہو اصل کر لے میں تھوڑا جا تسی چپ کرو نا کسی مسئلے سے ذاکر مولوی دے سامنے مما 5 منٹ صرف بیندہ رہے چپنا نو کی ان ساڑھے واسطے کوئی ایڈی بڑی داد کمزوری ہے میں صحیح گل میں کر رہے ہیں داد جی تسی نے جڑا فکر تو کنی بندے اندر بولو بولو کی ہو کہ مولا فرمایا جڑا ذاکر نال نہ بولے گا میں نہ قبر چ نہیں بول فرمان کئی بندے اندر نے جی اماں ٹھیک ہے وہ بولے پھر لوگ ماں دی عزت واسطے بول پھر آندے جی دا پیو ایک کے وہ بولے گا پھر لوگ کی بولتے ہیں یعنی مجبور کر کر کے بلایا جاندہ ہے یہ داد ایک کمزوری وہ تساں داسیاں نے مور لگی انہیں مجمع جو ہر پاس نعرہ ہونا تائید ہو گئی انہیں دوہاں قوم والا کام کیا آسان نہیں کرنا مثلا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھیا سارا کچھ دیکھ کے تے اگوں انہوں نے فرمایا میں کلیم اللہ حضرت موسیٰ کہا جڑی میں پہ گل لانا میری اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو انہاں کہا اطاعت بھی کر لیں گے پہلا وہ تے بکھا حضرت موسیٰ کہا وہ نہیں دسدا انہاں کہا تو بکھانے تے ایسا مننے یہ دا مطلب ہے جنہیں بیکھن گئے سانو نہ اطاعت نہیں کیتی بہت شکریہ قبلہ جنہیں اپنے جیسا سمجھے پیغمبر نو اپنے جیسا سمجھے اور پیغمبر اللہ بولتا ہے تو 100 باری بولے 100 باری بولے تو سید آسم منیر ویکھے براہ راست ٹی وی تو علاوہ سجدے ویکھ میں نہیں ویکھے کسے ویکھے ہونے گے ہون جنہیں ویکھے نے انہیں ویکھے نے تے ہون میں آکھاؤں بھائی میں تے کدھر ویکھیا نہیں میں تے نہیں ماندا بندہ پوچھے تیرا ویکھنا ضروری ہے سانو تے بڑے بندے نہیں دس دے اللہ کتھوں نظر آ جائے آباد اور مولا تو انہوں جزا دے گے اسی جنہیں جو گئے ہیں اپنے آپ جنہنا چاہیے اے قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے ہم اللہ کو براہ راست نہ دیکھ لیں اسی دیکھنا چاہنے ہیں جہرتن ظاہر بظاہر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر بظاہر ہم دیکھنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی گل جے بندے دے پتر بڑھ کے میرے کہنے تے ہی مان جاؤ سبحان اللہ جب میرے کہنے پہ مانو گے تو میری اطاعت میں مانو گے انہاں کیا اطاعت نہ نہیں اسا ویکھ کے مننے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ پاک اب بندے آندے نے اسا تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمایا جڑے آندے نا تینوں چھڈ کے مینوں ویکھنا ہے میں بھی انہاں نوں ویکھنا ہے اٹھ لے
تسا محاورہ سن لیا میرے کو جیڑے آندے نا اساں تینوں ویکھنا ہے بھائی بندے جو لڑدے نے میں تینوں ویکھ لینا ہوندا میں بھی تینوں ویکھ لینا جدوں انہاں آکھنا اللہ نو ویکھنا ہے نبی نو چھڈ کے نبی نو چھڈ کے اچھا بہت اچھی قبلہ گل ہے کہ پیغمبر تے اعتبار دا نا ہی دی ہائے ہائے نبی تے اعتبار دا نا دی او دی اطاعت کرنی ہے سانوں نے آکھیا جی ہے کدوں دا ہے پتہ نہیں کدوں دا ہے کدوں تک رہے گا پتہ نہیں کدوں تک رہے گا تواڈے حلقہ بسارت چ بھی نہیں آ سکدا حلقہ سماعت چ بھی نہیں آ سکدا تواڈے دہن انہوں چکھ نہیں سکدا تواڈے ہاتھ انہوں چھو نہیں سکدا من گئے بس ٹھیک ہے من گئے اے منن جے اے منن جے صحابہ کرام نو پیغمبر نو ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا وہ ساڈے تو بھی بہتر لوگ ہون گے انہاں نوں صاحب لگا ہاں تواڈے مگر نمازاں پڑھیاں فرمایا وہ جڑے تواڈے تو بعد آؤں گے تواڈے تو بہتر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اساں تواڈے نال نمازاں پڑھیاں اساں تواڈے نال روزے کھولے اساں تواڈے نال حج کیتا اساں تواڈی اطاعت کیتی سامنے اساں جہاد کیتا مال دا جہاد جان دا جہاد رشتہ دا جہاد تے او ساڈے نال بعد والے بندے کیویں ہوں گے ہائے ہائے پیغمبر فرماندے نے تسی معجزے ویکھ کے مننے ہائے ہائے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے آئے آ بیٹھے جو سارے شیعہ سنی غیب تے ایمان لے آئے اساں قبلہ نہ سورج واپس آؤندا ویکھیا نہ اساں چند دو ٹکڑے ہوندا ویکھیا نہ اساں کنکراں نوں قبلہ کلمہ پڑھدیاں ویکھیا خدا دی قسم تے ساڈا اینا ایمان ہے کہ سب کچھ ہویا سی انہوں آندے نے یؤمنون بالغیب ہم ہیں انشاءاللہ جو غیب پر ایمان رکھتے وہ ایمان والے ہو لو جی شکریہ اچھا جی انہاں کے جہاں ویکھنا ضرور اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے بندے سادہ بندے نا انہوں رہن دے جڑے بہتے متقی بندے نا پہ یہاں ویکھ لینا انہوں لے کچھ بندے تو سمجھدا اس قابل ہی نہیں آئی جی بیٹھا ہوئے تو ماڑا بندہ آندا بٹ تسی گل کرو تسی ماڑا بندہ آندا تسی گل کرو تو کئی ایڈے بدے ہوندے میں کرنا کی پیدا ہوتا ہے اللہ فرمایا اس قسم دے سارے کٹھے کر کے کو تو لے جڑے اندر اساں ویکھنا ہے اساں ویکھنا ہے اللہ فرمایا انہاں جے مینوں ویکھنا ہے نا میں انہاں بندیاں تک اطلاع کرن لگا سن لو جڑے نبی دا وسیلہ وچوں کٹ دینے انہاں نال ہوندا کی ہائے ہائے انہاں کہا جہرتن اسی سامنے سامنے ویکھنا چاہے شکریہ قبلہ اسی ظاہر بظاہر انہوں ویکھنا چاہنے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کٹھے کر کے لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نال بندے چلے گئے اچھا وہ تو ہویا کہ جنہ قرآن لکھے میں انہوں کو پڑھنا لمبی تفسیر جو گا میں نہیں اللہ فرماندہ ہے فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وہ جو کٹھے کر کے 70 سے کروتے سڑنا ادھر سے بجلی چمکی ادھر سے بجلی چمکی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے بجلی سے جلا کے مار دیے گئے ایدہ مطلب ہے جڑا سدھا نبی نو چھڑ کے اللہ تک پہنچنا چاہے او دی سزا موت ہے گھڑ دو کر خرک پا کے بھی مار سکتا سی اللہ خرک پا کے مار سکتا اللہ پھوڑا توندا کٹ کے مار سکتا اللہ نے ساڑ کے مارے بجلی نہ مرے نے ساڑ کے مرے نے مر گئے بندے سارے مر گئے خرہ موسیٰ قرآن پاک دے سورہ مبارکہ آراف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ پائے بجلی ایڈ قدر سخت چمکی میرا خیال ہے کہ میں توڑے سامنے سورہ مبارکہ آراف دی آئے تھی بھی توڑے سامنے پڑھ دینا اللہ پاک فرماندے نے ایڈی سخت بجلی چمکی خرہ دا لفظ ہے خرہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے زمین تے ڈگ پڑے اسی اندازہ اللہ انج حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی چوی انج دا وقت نہیں سی آیا جی میں داش امت نے لے آندا فلما تجلی ربہ جب اس کے رب کی تجلی چمکی رب سامنے نہیں آیا رب کی تجلی جب تجلی کی اس کے رب نے اس طرف للجبلی اس پہاڑ کی طرف جعلہ دکن وخر موسیٰ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا بندے مر گئے موسیٰ گر پڑے موسیٰ کنا اثر ویکھو جی نبوت ویکھو کنا اثر ہوئے بجلی تے ایک باری چمکی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے بندے مر گئے تے موسیٰ سنو ڈگ پہ
بھائی اثر ہویا کوئی نہ کوئی. وخر موسیٰ ایتھے تے لکھیا وخر موسیٰ سائقاً موسیٰ گر پڑ. لو جناب پہاڑ جل گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کھر کی ہوئے تے بندے کتھے بچنے جیتے پہاڑ ہی نہ ہو گیا سی. بندے مر گئے حضرت موسیٰ ڈگ پہ. میں کدی کدی سوچنا بندے تو مر گئے سن موسیٰ بھی آخر ڈگے اٹھے ہی ہون گے اٹھ کے کپڑے چاڑ کے آندے ہون گے ویکھ لو بھائی. آپ تے مرے ہو نال مینوں بھی سٹ چھڑیا جی. یعنی حضرت موسیٰ جدوں ڈگے نے تے ڈگ کے اٹھے نے تے کپڑے چاڑ کے آندے ہون گے ویکھ لو اٹھ کے روندے ویکھن ٹھنڈ جے مر گئے. اللہ فرماندہ پھر سوا دے. اللہ فرماندہ ثم بعثناکم من بعد موتکم. پھر موت کے بعد ہم نے ان کو زندہ کر دیا. بندے سارے مار چھڑے تے مار کے اٹھائے تے اللہ فرماندہ بعد موتکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا کہ تم دیکھنے کے دیارے نہ لگے رہو اطاعت آڑے ہو جاؤ. تے میں تو مردے تو پھر زندہ کیتا تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ نے مار دیتے پہلی گلتے ہوئے جڑا نبی نو چھڑ کے اللہ نو سیدھا ہون لگے وہ دی کم از کم سزا موت ہے تے سڑ کے موت ہے. پھر دوبارہ اللہ نے اٹھا دیتا. میرا ایک نا پنجابی دے ایک لہجہ جی لہجے ہوندے نے پنجابی دے اپنے تو انہوں پتہ ہے ہر زبان دے اپنے لہجے نے. وہ زبان بندہ سکھ جاندہ ہے لہجے نہیں سکھ سکتا. جڑا انگریز پوری پنجابی سکھ کے ایتھے آ جائے وہ دے سامنے میں لہجہ پڑھنا. ایک بندہ آندہ میں الیکشن تے کھلونا ہے میں نا وہ میری ہتھی پہ جائے. ان انگریز نے پوچھو تینوں ساری پنجابی آؤندی یا بندہ ادھر لڑے کیوں. انہوں پوچھو پنجابی تینوں ساری آؤندی ہے اب بندہ اس بندے دی ہتھی کیوں پہ. اس کی آکھیا میں الیکشن تے کھلونا تو میں کی آکھیا اے پنجابی دا لہجہ ہے یہ لفظ کوئی نہیں حرف کوئی نہیں. وہ بندہ میری ہتھی تاں پہ پہ میں انہوں چگیا میں چگ نا تو الیکشن لہجے ہوندے نے. اے پنجابی دا میرا لہجہ ہے تے وڈے عالم کو تو تصدیق کرا لینی. وڈے عالم نے پوچھ لینا کہ میں کہ تھئی کا کیا مینوں انج لگا ہے. اللہ فرماندہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم. پھر ہم نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اب بھی اللہ کا شکر ادا کر لو. یہ جڑا پرانے زمانے چ وڈیراں نوں منان جاندے ہن نا ویاہ تے مندا نہیں سی. ان دیہڑی پہلا انہوں خساب لا چھڑیا ہوندا سی احتیاطاً کہ کی پتہ مننا ہی پے جائے ہے نا. پھر لوگ آندے سن بابا منے ہیں پر مر سبحان اللہ چاچا منے ہیں پر مر کے آ منے جے مر کے جدو دوبارہ اٹھے نے نا جیڑا بندہ 2 مہینے بخار تو اٹھے وہ ہولی ہولی ٹرتا ہے کیا وہ آندہ یار میں نے 2 مہینے بخار رہے تے جڑا مر کے اٹھیا ہوئے ایڈی کارنا تے ہوشیار نہیں نہ ہو گیا انہیں آج اٹھے نے نا اللہ موسیٰ نو فرمایا پوچھ ایک باری پھر ویکھنا نے دوبارہ دیدار کرائیے انہاں کہا جی بس یہ دا مطلب ہے بندے دیا پتران کو مننا چاہیے دا مار کے دا نہیں نہ مننا چاہیے. میں کہ اللہ ساڑ کے کیوں مارے نہیں فرمایا میں اپنے نبی نڑ بولتا سا یہ نہ کہ ساتھ نڑ بھی بولے. یہ دا مطلب ہے جو میرے پیغمبروں کو اپنے جیسا سمجھے اس کی یہی سزا بنتی. شکریہ. اے جناب علی وہ سن جڑے اپنے نبی نو اپنے جیسا سمجھتے سن. اگو حضرت عیسیٰ دی امت دا ایک جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو. انہاں حضرت عیسیٰ دے موجزے دیکھے وہ موجزے زیادہ سن. مردے نو زندہ کرنا مادر زاد نابینے نو بینا کرنا برس والے نو ٹھیک کرنا مردے جو اٹھا دیں سن باقی کیڑی گل. انہاں آکھیا پہ میری اطاعت کرو ہائے ہائے کی انہاں آکھیا ایک اللہ جڑا وحدہ ہوئے تے لا شریک لہ وہ خدا ایک پوری کائنات. انہاں آکھیا اساں ایک صحاب لایا اساں پیو تو او تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نہیں وہ ہو رہے اور نہ کہاں کڑا بیکھیا ہے مردے زندہ تو کر لینا ہے انہیں ٹھیک تو کر لینا ہے برس والے نو شفا تو دے دینا پرندے مٹی دے بنا کے تو اڑا دینا ہے جو کوئی سویرے کھا کے انہیں آؤں تو دا چڑھنا دے اللہ اور وکرہ کیڑا فرمایا وہ وکرہ ہے. انہاں کہ وہ وکرہ کمیں منی ہے ہائے ہائے فرمایا دے نے میری اطاعت. کنے بندے میرا موضوع سن رہے میری اطاعت کرو نا میں جو پیانا وہ ہو رہے. انہاں کہا عقیدہ اپنا اپنا تے قبر اپنا
अकीदा अपना अपना यही आख्या होगा, तो कबर अपनी अपनी। तुसा अपनी कबर जाना, अस अपनी जाना। साडा अकीदा एक तो ही हराम है जो मन्ने हो हजरत ईसा दी अपने अकीदे ने रखने तू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें गल दसा, अल्लाह लम यलिद व लम यूलद, ते मेरी ते अम्मा भी उम्मुहु सिद्दीक़तुन, मेरी मां है, ते असीं दोवें रोटी खाने तुहाडे सामने। ते अगों एडे खुले दिल दे बंदे अकीदे वाले आंदे तेरी अम्मा नूं भी मान जाने, रब सानूं की पे एक तू ते एक तेरी अम्मा, दो हो गए। उन्हें आख्या मैं एक पिया मनाना, तुसी दो पे मन दो। ए कुरान जे आ जाओ। खालिक के कायनात ने फरमाया, खालिक फरमाते हैं जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा वो इस तरह ना कहो, वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। उन्होंने कहा कौन? हजूर ने फरमाया अल्लाह, मैं नहीं मेरी अम्मा भी नहीं। अल्लाह फरमाता है वक़ाल अल मसीहु या बनी इसराइल लुबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ए बनी इसराइल वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। अगों सुनो जो अकीदे वाले, उन्हें क्या फिर त्रै हो गए ना, एक तू, एक तेरी अम्मा ते एक ओ। इनू आंदे अकीदा तसलीस, त्रै खुदा मन जाना। वो मुसलस होंदी सी ना कदी ज्योमेट्री बक्स। शुक्रिया किबला मेहरबानी यार, 6वीं च जो गए सा उदो ज्योमेट्री बक्स डी होंदी सी, एक पैमाना होंदा सी, एक प्रकार, ते एक की होंदी सी मुसलस 3 कोणियां वाली। चलो जेड़ा बंदा स्कूले नहीं गया समोसा तो वेख्या ही होगा ना, आउंदे ने भरोसे इंशाअल्लाह आ रहे नाल समोसा। 3 गुठा होंदियां ना समोसे दी, इनू 3 गुठा मुसलस आंदे, इनू अकीदा तसलीस आंदे 1 2 ते 3। उन्हें आख्या तेनू भी मानने, तेरे रब नू भी मानने, ते तेरी अम्मा नू भी मानने, त्रैवे ही माबूद। ए कुरान है। टाइम मेरे को 52 मिनट हो गए, 8 मिनट बाकी ने। ये जल्दी जल्दी आयत मुकम्मल करना यार, जिंदा सोबत बाकी। ठीक है जनाब, आ गए सोच, ठीक हो गया। लो जनाब फिर अल्लाह फरमाता है व इस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, हशर वाले दिन अल्लाह कहेगा मरियम का बेटा ईसा हाजिर हो। की कहते हो? जिदन नबी हाजिर होए उन्होंने खुदा जाने साडा की होवे। अल्लाह बखेगा सामने खलो जाओ, त्रवां नूं रब मनण वाले त्रैवे खलो जाओ। और अल्लाह गल कर लगा हजरत ईसा नाल, वो सामने खलोती उम्मत। अल्लाह फरमाएगा काला सुबहानका, तो हजरत ईसा फरमाएंगे तेरी जात पाक है, तेरी जात सुबहान है, तेरी जात पाक है। सुनो जवाब फरमाते वो सामने खलोते ने जेड़े आंदे सन तू भी ते ओ भी ते ओ भी। उन्हें क्या मा यकूनु ली, बॉडी लैंग्वेज देखना, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक, मैं वो बात अपने लिए कारी कैसे सकता हूं जो मेरे लिए हक ही नहीं है। या अल्लाह मैं गल किवें कर सकना जिहड़ी मेरे वास्ते ठीक ही नहीं, मैं क्यों करनी सी। अगली गल दा इन्ना स्वाद है जिन्ने लुत्फ ना तुसीं सुन रहे हो ना, मैनू पता है तुहानू मेरे तो भी ज्यादा लुत्फ आएगा। फरमाते ने मैं एक गल तुहाडे कोल पुछनी है। अल्लाह फरमाएगा पूछो। फरमाते ने इन कुंतुहु फकद अलिमतहु, अगर मैंने इनसे कोई ऐसी बात की होती तो तेरे इल्म में ना होती। वाह 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 वाह, हज़रत भाई बहुत शुक्रिया किबला, निहायत मेहरबानी किबला। अगर मैंने इनसे कोई ऐसी बात की होती कि मैं मबूद हूं, मेरी अम्मा मबूद है या अल्लाह भी मबूद है, हम तीनों हैं, तो क्या तेरे इल्म में ना होता। अल्लाह फरमाएगा मेरी सारी गल इल्म च। तो फरमाते ने तालमु माफी नफसी वला आलमु माफी नफसिक, जो कुछ मेरे पास बात है वो तो मैं जानता हूं, हुण तेरे कोल केड़ी गल है तू ही जान। जदों कि तेनू सारा पता मैं किसी नहीं आख्या, सारा पता है मैं किसी नहीं आख्या, जरा गल ते करना आख्या इन्होंने की है लिखे। फरमाते ने मा कुलतु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने इनसे वही वही कहा जो तू अमर करता रहा, जेड़ा जेड़ा तू हुक्म करता रहे वो मैं इन्होंने सुनाता रहा। ते आ जेड़े गल मैनू रब मनना, मेरी अम्मा नू रब मनना, ते ना तेनू भी मनना, सारा नहीं मनना, इन्हां अपना अकीदा है, मेरी इताअत च नहीं। आखिरो तेरी अपने अकीदे ने जेड़ी गल तू आखी सी वो दस। ऐ कुरान है। फरमाते ने अनीबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैं इन्हां नू आख्या सी तुहाडा रब भी होए
میرا رب بھی ہو تو آڈا بھی ہو ہے تو میرا بھی ہو یہ نہیں ہو مننے اللہ فرمایا تیری اطاعت نہیں نہ کی فرمایا کھلوتے صدقہ جامع تیری نہیں مننی فرمایا نہیں آ کھلوتے اچھا تو میں پوچھیا سی تمہیں پتا نا میں نہیں آکھا اللہ کا مجھے پتا ہے تے مینوں کیوں آندے ہو تو آکھیا کہ نہیں آکھیا ہن پنجابی اللہ فرمایا مینوں ساری گل دا پتا ہے میں منہ دروں پیا کران صدقہ جاواں مینوں ساری گل دا پتا ہے منہ دروں پیا کرانا وڈے عقیدے والے اے ذرا کو نا تو ایک باری انکار کر پہ میں کوئی نہیں آکھیا تو ویکھ میں نہ کردا کیوں قرآن اگے موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر تو ان کو عذاب کرنا چاہتا ہے تو کر دے یہ تیرے بندے ہیں میرے بندے نہیں عذاب کرنا چاہنے ہیں تو کر لے اگلی ایک اور گل ہے کیڑی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے گل میں تیرے تے چھڑ دیتی ہے او کھلوتے نہیں لو جی منن والے تو رہبر بکھرا ہو گیا منن والے تو رہنمائی جدا ہو گیا انہاں کیا تیرے بندے نے آ کھلوتے نہیں جو میں آکھیا سی نا وہ نہیں کیتا انہاں اپنی مرضی نہ کیتا بنایا سوڑ دے جہنم میں تیری مرضی معاف کر دے تیری مرضی نکل گیا نے بچو عیسیٰ منن والےاں جدوں راہبر چھڈ جائے انہاں دے منہ ویکھن والے ہوندے تواڈے کو ذہن چ گل آئی ہوے گی کہ انہاں دے منہ کیویں دے ہوئے اس صدقے جاواں کیویں دے منہ یارا سکولے اسی ہوندے سن تے سکولوں چھٹیاں جڑا منڈا بہتیاں کردے ابے نوں سددے سن تے ابا سکولے کھلو کے آندا ماسٹر جی آ کھلوتا جی چملا دے ہوئے دا تے جو ہوندا جے کرو میں نہیں تانوں ڈکدا اودوں منڈے دا منہ ویکھن والا ہوندا تے جن نے سفارش کرنی سی ہاں صدقے جاواں او جن نے سفارش کرنی سی وہ بکھرا ہو گیا تے مگر تے پلے کی رہ جائے گا میں سوچنا جڑے حضرت عیسیٰ تو دی اماں نوں رب آندے سن جدوں عیسیٰ وچوں نکل جان گے انہاں دا منہ کیویں دا ہوے گا تے جڑے علی نوں رب آندے نے جے حشر والے دن اللہ پوچھیا علی انہاں نوں تو آکھیا سی میں تہاڈا رب ہاں انہاں آکھنا میں روز سجدہ کر کے آندا سا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور جنہاں چوں عیسیٰ نکل جائے انہاں دے پلے ککھ نہیں تا جنہاں تو علی وکھرا ہو گیا انہاں دے پلے کی رہے آباد رب علامہ ناصر عباس یاد آگن شہید علامہ ناصر عباس شہید یاد آگن ملتان وہ میں تقریر لندن کی تھی لندن میں تقریر کی تھی وہ بھی اتھے موجود سن اللہ کری کرامت کرے درجات بلند کرے میں کہنے لگے وہ تے اللہ تے چھڑ دیتی سی حضرت عیسیٰ نے بخش لوے تے کھورے پائے نہ بخش کی پتہ بخش لے کی پتہ نہ بخش میں جی میرے کو غلطی ہو گئی اگلی آیت پڑھنی سی پڑھ دیں انہوں نے اگلی میری پڑھی میں پڑھ دیتی بیٹھے سا میں کہا جی تو انہوں نے آکھا نا پہی انہوں نے بخش لے تیری مرضی انہوں نے عذاب کر دے تیری مرضی پھر اگو اللہ بولے اور میرے کو جڑی آیت نہیں پڑھ سکیا پھر انہوں نے نشان دی تو میں پڑھی آج پھر یاد آئے اس سے ویلے اللہ کی فرمائے گا فرماتے نے اس کو عذاب کر دے تیری مرضی بخش لے تیرے ہی تو بندے ہیں تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے قال اللہ تو پھر اللہ کہے گا ھذا الیوم آج وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم آج وہی سچ فائدہ دے گا کہ دنیا میں بول کے آئے ہو آج صدق تمہارا وہی کام دے گا جو دنیا میں سچ بول کے آئے ہو یہ مطلب ہے جڑا عقیدہ اتھوں لے کے جاؤ گے اسے عقیدے تے اٹھو گے تے اللہ بدلن جی نہیں دے گا یہ مطلب ہے جنہوں سچیاں آکھنا جے وہ بھی ایتھے آکھو جنہوں جھوٹے آکھنا جے انہوں ایتھے آکھو جنہوں معبود آکھنا جے ایتھے آکھو جنہوں مسجود آکھنا جے ایتھے آکھو حشر والے دن نہ عقیدہ بدلے گا نہ امام بدلے گا کی لفظ نے جی ینفع الصادقین صدقہم ایک گھنٹہ ہو گیا جی
اجازت پڑھو جی میں مکمل کرنا جی گفتگو گھنٹہ ہے مینوں صاحب ہی نہیں لگا گھنٹہ ہو گیا تہاڈی محبت نہ پتہ ہی وقت کا پتہ نہیں لگا اللہ فرماندا ہے آج صادقین کا صدق ان کے کام آئے گا جڑا ایتھے سچ بولیا ہے ایتھے وہ لکھت نے اوتھے وہ پیش ہو جانا ہے ادن جدوں سچے سامنے آنے نے نا سچے کئیاں بندے حشر والے دن آکھنا اللہ پاک ایک 5 منٹ دیو میں نماز پڑھنی اللہ فرمایا جو پڑھیاں نہیں وہ لکھتیاں جڑیاں چھڑیاں نہیں سانوں پتہ اج اعمال دے نتیجے دا دن جڑا رزلٹ والے دن آ کے پیپر دیو میں اج کر کے بکھا دینا ادھر جا کام کر جا کے اج تے نتیجہ نکلن لگا اج تے نتیجے تو پہلا کوشش کر لو جی پیپر لکھیا جا رہا جی میں پیانا 31 مارچ نو قبلہ ساڑھے نتیجے نکل دے ہیں کسے دور 31 مارچ نو اگر دادا ٹوٹ جاندہ سی کہ سارا منڈا پاس کرو تو ماسٹر آندھا بابا جی تُسی پہلا کتے کوئی تو پیپر پہ ہوندے سان کو چھوٹا موٹا ہی رہت کر دے یا نمبر شبر پہ لگ دے سان چلو کوئی 10 نمبر دی بجائے اسی 11 دے دیں دے 15 دے دیں دے 2-4 نمبرہ تو فیل ہو گیا رہت ہو سکتی سی کو ترلامنت کر کے بچے دا سال ضائع نہ ہوتا تو تُسی کیڑے بڑے آ گیا حشر والے دن آج دے حشر لگا آجے اسی اڑے دسن لگے پاس کنے نے تا فیل کنے نے جنتی کنے نے تا جہنمی کنے نے میرے عزیزو رعایت ہوندی ہے سکول چ رعایت ہوندی ہے امتحان چ رعایت ہوندی ہے مارکیں کیتیاں رعایت ہوندی ہے ری مارکیں کیتیاں اور کئی باری پیسے دے کے اندر دوبارہ چیک کرو دوبارہ گن لگے ہو سکتا گھاٹا وعدہ ہوئے تو پھر بھی کو پاس ہو جائے وہ ایک کدی نتیجے والے دن بھی کسے رعایت کی تھی مہربانی کرنی ہے یہ تو وڈی ذات کوئی نہیں مرضی تیری اپنی ہے جڑا نتیجے والے دن پاس کرا چھڑے انہوں محمد مصطفیٰ خدا دی قسم جس دن اعمال پیش ہونے نے برائیاں بھی تے اچھائیاں بھی اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تمہیں وارث مقام معبود بنایا ہے تو جنہوں آنکھیں گا نہ چھٹ دے اسی پرچے بھی چیک نہیں کرا بس قبلہ عقیدہ ہو بنائیے جڑا قرآن دسے عقیدہ ہو بنائیے جڑا پیغمبر دی اطاعت ہے عقیدہ ہو بنائیے جڑا زہرا دسے عقیدہ ہو بنائیے جڑا علی دسے رہ گئی گل ہے کہ کم از کم جڑا شافی محشر ہے نا جڑا وارث مقام محمود ہے او دے نال تھوڑا جا تعلق بنا کے رکھیے کاٹے باتے بندے کو ہو جاندے ہیں تو میں مکے بھی وہ دعا سونا ہے کہ اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما اللہ نے وعدہ کی تاجے میرے ہاتھ چ قرآن 87 نمبر آیت سورہ مریم دی خود اٹھا کے دیکھنا اللہ فرماندا ہے میرا حبیب میں صرف تینوں اجازت نہیں دیتی میرا وعدہ رہا جنہوں تو آنکھیں گا میں چھڑ جس پیغمبر نے ساری شفاعت کرنی ہے اس کچھ بھی نہیں منگیا سوائے مودت فرقو جنہیں نبی نال بنا کے رکھنی ہے اس خاندان نال محبت کریں اس خاندان نال پیار کریں پیغمبر حشر والے دن شفاعت دی کرنگے جڑے مودت لے کے جانگے باقی عمال سارے لکھے گئے نے مودت ایک ایسا عمل ہے جدے تو پیغمبر سجان کے قبلہ شفاعت کرانگے جس میٹر چھڑایا ہونا گرمیاں چھ کسے غریب دا میٹر لا کے لے جاندے ہوں ایک بندہ کہ یا ٹھہر جا کی گل ہے 18,000 بل ہے ہو سکا میں دے میٹر نہ لائی نکے نکے بچے نے پکھا لا کے رات میں سوتے پوری زندگی وہ پتر بھی وہ حیا کر دیں وہ تیاں بھی وہ حیا کر دیں وہ آدھے نے سارے بال گرمی چ مر جانے سن اس ساڈا میٹر نہیں جانتے لیکن ہے نا موسم بن گیا نا تھانے جان تو پہلا راہ چو بندہ لے وے نا چودھری لوگ آدھے نا چودھری جی میں تو آکھنا زندگی سمجھ گزارنی تو تے ساڈا تھانے بھی نہیں جان دیتا جنہیں تھانے وہ چھڑایا ہوئے لوگ وہ پترا تے تیاں دا بھی حیا کر دیں تے جڑا حشر دے تھانے چو چھڑان دا پورا اختیار رکھدا ہوئے وہ دی تینوں مارنا چاہیے دا سکتا شفاعت بندے کڑے منہ نہ جا کے مر خدا دی قسم مودت فی القربہ نہ پیغمبر نے ساڑھے کو پیسے منگے نے نہ جائیداد منگی ہے توڑی جائیداد توڑے نہ رہنی ہے میرے نہ رہنی ہے میرے پتران تیاں کو ٹھوڑ جانی توڑے پتران تیاں کو ٹھوڑ جانی پیغمبر اعظم نے تو صرف اس خاندان دی محبت منگی تے مودت منگی دکھ ایک کھا گیا حضرت زین العابدین لٹیاں تے مکیاں تے زخمی پھپیاں تے چاچیاں تے پہناں نو نبی دی قبر تے لے کے آ گیا نبی دی
کدی میں مدینے جا نا قبلہ نوجوانوں تو میں قبر کو لنگنا حضور دے روزے کو میں جی برداشت نہیں کر سکتا جی میرا آنسو نہ آیا ہوئے ایک باری بھی ایسا نہیں ہویا میں کو بندہ پوچھتا ہے بھئی اتھوں لنگ دیا تو ضرور ہونا ہے تینوں کی ہوتا میں کہ یار مینوں ہے نا اتھے آ کے خیال ہوتا ہے لوکی تے اس روزے مبارک نو ویکھ کے بڑے خوش ہوندے ٹھیک خوش ہونا چاہیے پیغمبر اعظم دی حاضری بڑی بڑی گل بندے نو خوشی بھی ہوندی ہے لیکن میں کہ مینوں پتہ نہیں سوچ ہے اپنی اپنی قبلہ ایتھے میلہ لگدا ہوے گا لیکن میں میلے نہیں ہوندا میں مجلساں چ آਉਣਾ جدوں میں گزرنا مینوں مجلس ہی یاد آنی ہر بندے دا اپنا ایک ذہن ہوندا ہے میرے عزیز جڑا تے شادی تے آیا نا وہ جدوں گزرے گا نا شادی یاد آوے گی مجلس یاد نہیں آوے گی خدا دی قسم میں جدوں روزہ رسول اگوں گزرے نا زندگی جدوں گزریا مینوں اکو گل یاد آئی ہے آؤ قبر ہے جتھے ماں وی آ کے روندی رہی ہے تے تی وی آ کے ایک قبر ہے جتھے ماما تیاں آ کے دکھ سنا دیا رہی ہیں یہ دعا کر رہی ہے تیاں واسطے دعا کر رہی بھائی ہائے بھی آگئی چانسو بھی آگئے میں لمبا مصاحب تے نہیں پڑھ سکتا قرآن برکت واسطے کھولنا دعا کر سکنے ہیں دعا بھی صاف نہیں کرنی چاہیے یہ تے نہیں میں دعا کر سکتا پہ کوئی تھی ہاں دعا سڑا حق بنتا ہے سڑا حق ہے یا اللہ کسی دی تھی نہ اجڑے اگر اجڑنا ہو دا مقدر ہوئے نا تو ایک دعا مہربانی یہ ضرور قبول کرنی ہے اگر اجڑنا ہو دے نصیب چی لکھتا ہوئے اسی کی کر سکنے ہیں پر ایک مہربانی کریں دعا قرآن تے سامنے میں اتنا دربار عزت والا جتی شارہ نا تو میں دعا پہ کرنا آمین پاہمیں ذہن چاکو پاہمیں زبان نہ رکھو میرے اللہ جدوں کوئی اجڑی تھی پیکے آوے نا پیکے انہوں قبرہ نال گلہ نہ کرنی ہے قبرہ نال ہاں بندہ کو جیوندہ مل پوے دادا چاچے دا پتر چاچے دی تھی کوئی پھوپھی کوئی نان کے آنچ کوئی داد کے آنچ اور کمال ہے کہ جتھے ماما تیاں روندیاں رہیاں نے انہیں دے داد کے بھی ہے سان دے نان کے بھی حضرت بی بی پاک وڈے بھی اسے قبر تے روئے نے چھوٹی بی بی قبلہ ملکہ شام بھی اسے قبر تے آگے روئے نے جدوں میں گزریاں میں نہ اتھے بے کے دوے روندیاں رہیاں لوگ ضربہ پڑھ دینے تے میں مصاحب پڑھنا کوئی مصاحب ضربہ مصاحب نہیں نا لیکن میں ضربہ پڑھ نہیں سکیا جی بڑی دیر ہوئی ہے مصاحب چھپانا جرم ہے انہاں دعا ماما تیاں دیا جڑیاں ضربہ لے او پڑھ دیا میرا دیرہ لجند ہے پتران تے تیاں دا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ پتران تے زخم دس دے نے اے بندے پوچھتے نے سناؤ بیٹے دے سارے 60 بجی سی پھر وندہ ایتے 60 بجی سو ایتے ضرب آئی ہے نا میرے عزیزوں پتران دے لوگ زخم دس دے نے انہاں تیاں دے متعلق صرف بندے ایک گل کر دے نے توڑی تی دی طبیعت ٹھیک توڑی بیٹی دی طبیعت ٹھیک ہے بس یہ نہیں گل ہے میں سوچنا جدو اسی اس قابل ہاں کہ اسی بھی اپنی تیاں پڑھن دے زخم تے بیبیاں دے ضرباں جی بڑا مشکل کام ہے خدا دی قسم میں 2 جملے پڑھنا ایک ماں دے تے ایک تی دے اسے قبر تے بڑی بی بی دا جملہ پڑھا تو انہوں پتا بی بی فاطمہ زہرہ نو ماریا سی بندی بی بی پاک دی ایک عادت سی حضرت علی علیہ السلام دے چہرے لو بیٹھ کے گل کرتے سن امیر المومنین تے چہرے لو بیٹھ کے گل کرتے سن کرفان تے سن یا علی توڑا چہرہ بیکھنا بھی تھی بات اتنی بڑی عابدہ مولا علی دے چہرے مولا علی دا ایک دکھ پڑھن لگا مولا علی فرماتے نے ایک واقعہ مدینے چویا نا جڑا بدول دے بوت پھر وصال تک تے قبر چ جان تک آخری ساہ تک جدوں میں سامنے آنا بی بی چہرہ مولا تو انہوں جزا دے وے تو انہوں پہنچا میں سر میں ضربہ نہیں میں صرف مصیبت دی گل پڑھن لگا لوگ ضربہ بس سب ہویا سارا کچھ ہویا کوئی شک شبہ نہیں لیکن بی بی نو جڑا غم کھا گیا تیاں جی میں دیاں پاڑیاں ہون انہوں دا مزاج ہو جدا ہو جاندہ میں ضربہ تک نہیں جانا آنسو آنا نا وہ آ جانا خدا دی قسم ضربہ ایک پاسے تے دروازے دا ڈگنا تے جلنا تے بی بی دے زخم اللہ معافی دے وے تے کان دا زخم تیرے دے میرے نال ایک واقعہ گزر چکا ہے جدوں کوئی منہ تے مارے نا ادو اکھ چ خون آ جاندا اکثر پتہ بیٹی میری ادھر ہوندی سی تے میں ادھر ہو جاندا ادھر ہوندی تھی
ہوں پتہ لگا جی زہرا کیوں منہ چھپا تیاں دکھ نہ لگے زیادہ وہ جو بی بی دا قبلہ ضرباں تو ہٹ کے ایک دکھ میں نو کھا گیا تسی اندازہ لاؤ میں کو مزاج کیسا سی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرما دی بابا ساریاں گلنا چھڑ دے جتھے میں ہوندی سا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ سا اتھے لوگ بیٹھے رہے تو میں کھلوتی رہا بابا اور وال چٹے تو انہوں پتا کتھوں ٹورے نے صرف ممبر دے سامنے ٹورے نے تے اتھے کار تک جاندے ہیں وال چٹے ہو گئے دو جملے میں کدی کدی آنا حضرت زین العابدین نو لوکاں زہر دیتی ہے نا جی میرے چوتھے امام نو زہر دیتی ہے کدی کسے زمانے چو میں رو کے بڑی اچھی آواز رہے کہ چاہو کے چاکے سی میں کیا اس دور دو مسلمانوں جدہ جگر بازار کھا گیا سی انہوں زہر نامی دیندے تے زیادہ دیر صحابہ دنیا تے زندہ نہیں سی رہنا تے جس بی بی ممبر تو لے کے کرتا کہوں دے وال سفید ہو گئے انہوں نامی مار دے تے کنی دے اتھے آ کے وڈی بی بی نے ایک وین کیتے تے ایک بی بی دا وین چھوٹی بی بی دا مدینے آ کے بی بی تو انہوں پتا ہے جتیشہ رحمان دی تاوے بیرون ملک تو آوے جدوں ادھر آ کے اتر دیئے نا آنج کر کے وزیر آباد تو آنج نو تے آ ٹل دیئے کی پڑھ دا نا پیچھے چٹھا جام کے چٹھا اتھوں آنج مڑے نا تے او دی تھکاوٹ لے جا نہ پیو ملے ہے نہ پرا ملے ہے نہ کوئی چاچے دا پتر ملے ہے کوئی بھی نہیں ملے اجے تو کوئی ویکھیا بھی نہیں پرانے زمانے سے قبلہ ٹانگے ہوندے سن تے ٹانگیاں تے کوچ بان پنڈ دے ہوندے سن وہ کوچ بان جدو آندا سی تیے کدوں ہونا ہی بال آندے سن اماں یہ کون ہے یہ بھی تہاڈا ماموں خدا دی قسم کوچ بانا نو پتا ہوندا سی پنڈ دی تیے پنڈ دے ٹانگے ویکھ کے میں بیبیاں مسکراندیاں ویکھیاں نے تے بار کوئی تے نہ مائے کون ہے پر میں تہاڈے اپنے نے ساڈے اپنے نے کرایہ دے کے پنڈ آنا سی اڈیاں تے کھلو کے ٹانگے ویکھ کے آندی سی میرے پیکے آ گئے کوئی سکول دا بورڈ ویکھ کے کوئی علم ویکھ کے کوئی مسجد دا مینار ویکھ کے کوئی اسپتال دا بورڈ پڑھ کے آندی سی آ گیا تہاڈے مامے دا پنڈ آ گیا تہاڈے نانے دا پنڈ دور دیاں آئیاں پیکے ہون تے تھکے میں لے جاندے نے کائنات تے ایک تھی ایسی ہے جڑی پیکے آ کے آندی سی تھکی دا سلام آدموں کے اتھے نانے دی قبر سی ایتھے بی بی زمین تے ڈگ پئی تے ڈگ دین حضرت فضا نے فرمایا بی بی آؤ اٹھاواں فرمایا فضا ہن پیچھے ہٹ جا ہن میں نانے نال آپ گل کر تے منہ چ نکلیا نے تھکی تھی دا سلام ہوئی حضرت فضا کہا تینو دربار نہیں تھکا سکے بی بی تینو بازار نہیں تھکا سکے تو ویران دیا سارا تھلے کھلو کے خطبے دیتے نے تے تیرے لہجے وچ بھی تبدیلی نہیں آئی بی بی تو ایڈی مضبوطی نال پورے سفر ادا کی تے پیکے آ کے تے تیاں دے تھکے میں لیں تے تسی آدھو میں پیکے تھک پئی ہاں بی بی نے فرمایا تو میرے نال آ جا میں نانے نو دسا کتھوں تک قبر تک بس ایتھے جتھے تسی بیٹھے ہو نا جی اج تے پلر لگا ہے بانس ایتھے قبر سی ایتھے بی بی فرمانے فضا پیچھے ہو جا ہن میں نانے کول جانی او دے نال گل کرنی تے تو سن لیں کہ پیکے آ کے تیاں تھک دیاں تھکے میں لیں دینے تے میں پیکے آ کے تھکی کیوں دووے ہاتھ زمین تے رکھ کے بہ کے ٹردے جدوں نے پڑھے نا قبر رسول تے قبلہ پیستی نے دوواں ہتھاں نال ماں تے ایک ہاتھ ہی رکھ دی رہی ہے نا دوواں ہتھاں نال قبر نو نال لایا نے جویں تیاں نو ماواں ملدی ہیں نا ایویں قبر تے نال لگ کے بی بی آگے بابا نانا تیری امت تے مظالم تے مینوں نہیں سکے تھکا سکے بازاراں چ گزری تے میں نہ تھکی میں درباراں تک آئی تے میں نہ تھکی میرے لہجہ سن کے لوگ آنکھیں نہیں بول رہے ہیں میرے لہجے وچ بھی تھکاوٹ نہیں آئی پر ان تینوں تھکے میں دی وجہ دسا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے مینوں سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے آکھے اینا جو زینب کھڑی ہے نانا جدو پیکے نہ پہچانڑو تو تیا تھک دیا نہیں جدو ویر نہ سجانڑو تو پیڑا تھک علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر صدا تمام